یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا۔ شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو نہیں بدل سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی اور کشادگی کا انتظار بھی افضل ترین عبادت ہے۔ دین میں اگر جبر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکنے والی عورت سب سے پہلے ذبح ہوتی۔ حالات جیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ کبھی بھی اپنے نصیب کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد رہے۔ میرے رب نے اپنے علم سے سب چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ یاد رہے، کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے اور یہ تیرا رب نہیں بھولتا۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے، موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عشاء اور صبح کی نماز کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو پھر بھی آتے۔ جس شخص کو اس حال میں موت آئی وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، صدقہ کہتا ہے میں تم سے سب سے افضل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ جانا جب مٹی میں ہی ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیوں؟ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں۔ دوسروں پر نظر رکھنے سے بہتر ہے آپ خود پر نظر ثانی کریں۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے رب چاہیے۔
لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہے۔ کیوں کرے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ اپنی طرف بلا لے۔ عاجزی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہے جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرے، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ دنیا کی واحد خاتون جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود دی، سلام امی عائشہ۔ وقت نے بتا دیا لوگوں کا معیار، ورنہ ہم بھی وہی تھے جو سب کو آپ نہ کہتے تھے۔ ڈگریوں کے سیلاب میں ہر طرف علم کا قحط ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ پردہ رکھنا سیکھے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔